ماں چلی گئی تو میں نے بوڑھے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے ماں کے غم میں، بوڑھے بوڑھوں کو. تم تو ابھی جوان ہو، کسی کی نہیں ماننا، کوئی بیوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب سے بڑی ماں ہے، ماں سے بڑا کوئی نہیں، باپ سے بڑا ایک پیر روٹ جائے دوسرا پیر مل جائے گا. پیسے اگر اچھے ہوئے تو بڑے بڑے پیر تمہارے گھر آ جائیں گے، مالدار ہوئے تھوڑے بہت. ہماری زندگی ہے. یہ بتاؤ میرے بھائیوں، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، اب اعلیٰ حضرت کے ضلع میں رہتے ہو، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، میں اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں. ایک بات بتاؤ، کسی نے آج تک، یہ زاہد بھائی بیٹھے ہیں، سیف کانپوری صاحب ہیں، یہ سارے علماء ہیں، میں تو آپ سب میں سب سے بیکار انسان ہوں، گھٹیا انسان ہوں، میری کوئی بات نہیں، کوئی کسی لائق نہیں. سوال کر رہا ہوں آپ سے، کیا آج تک کسی شرابی کو موت نے یہ کہا ہے کہ شراب سے توبہ کر لے، کل تو مر جائے گا؟ موت خبر کرتی ہے کبھی؟ موت موقع دیتی ہے کبھی؟ بے نمازی سے کہا ہے کہ نماز پڑھ لے؟ بے نمازی مرا تو جہنم میں جائے گا. حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے گا، اس کی پیاس نہیں لگے گی. یہ دنیا میں آ کے اپنے رب کو بھول گیا. ٹھیک؟ سنو، کسی نے کہا ہے آج تک، کسی موت نے کبھی کہا ہے کسی گندی فلمیں، گندے ویڈیو اور انسٹاگرام پہ فلمیں دیکھنے والے سے، سن تو مرنے والا ہے، آنکھیں پاک کر لے، قبر میں حضور کا دیدار ہوگا؟ کہا ہے کبھی؟ نہیں کہا نا. ایک لڑکا فلم، اس کا مطلب موت موقع. غوث اعظم فرماتے ہیں موت حال بدلنے کا موقع نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہ رہے ہو اسی میں جینا شروع کر دو. کس حال میں جین مرنا چاہتے ہیں باپ؟ اب سب سے سوال ہے، گالی دے کر تو دیتے رہیے، جھوٹ بول کر تو پھر جھوٹے مرو گے، شراب پی کر، گٹکے کھا کر، ماں باپ کو کی نافرمانی کر کے، ماں باپ سے زبان لڑا کے. اے نوجوان، میرے ہاتھ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے 15 سال کے لڑکوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے، 10 سال کے لڑکوں کو ہاتھ میں قبر سے میں اتارا ہے، 2 سال کے بچے کو. 22 سال کا نوجوان فلم دیکھ رہا ہے، مشہور کوئی فلم لگی ہے، اس کی بائک بھی چلی گئی، الگ فلم دیکھنے گیا تھیٹر میں دلی کے، فلم دیکھ کر کے باہر نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں موت. کہ اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ بائک روک لیتا. اس کی خواہش یہ تھی کہ پھر گھر جاؤں گا، پھر موبائل چلاؤں گا، یہی زندگی چلتی رہے گی. مگر زندگی سب کو موقع دیتی نہیں. اب ہوا کیا، اس کو موت نے وہیں موٹر بائک پہ آ لیا، کانوں میں اس کے گانا لگا تھا، گانا سن رہا تھا، اور وہ لگی تھی کان میں اس کے گانا سننے والا یہ لیڈ، جس کو کہتے ہیں یہ آپ کے ہینڈ فری، یہ اس کے لگی ہے. اب اس کو اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ موت اس کو روک دیتی تھی، وہیں پہ اس کی بائک رکی، روکنے کا بھی وقت نہیں ملا، وہیں پہ دوڑا پڑا، گر گئی بائک، اس کو اٹھا کے لے گئے لوگ ہسپتال. اب بن گیا کیش. یہ سمجھ رہا تھا میں کمرے میں جاؤں گا، سمجھتا تھا میں اپنے دوستوں میں جاؤں گا، مگر نہیں، یہ مردوں میں چلا گیا، قبرستان نہیں گیا، یہ پہلے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں گیا، وہاں پہ چیر دیا گیا، کیا لائن میں لگا، اور یہاں سے گلنڈر ڈال کے پورا پھاڑ دیا گیا، اور پھر پورے کھول کے، اور پھر سر کو کھولا گیا گلنڈر سے جسے لکڑی کاٹتے ہیں، پورا کاٹ دیا گیا، چر چر آواز آئی. اس کے بعد موٹے موٹے سوئے سے اس کو سیا گیا، موٹے موٹی سوئی سے. اس کے بعد اس کو کالی پنی میں بند کر کے اپنی ماں کے گھر، اب ماں کہہ رہی ہے میرے لال، میرے 22 سال کے جوان، باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میری ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تو نے، بہن کہہ رہی ہے میرے بیر کیا ہوا میرے لاڈلے. مگر وہ لڑکا، رشتہ دار سوچ رہے ہیں کافی دیر ہو گئی، ہم بھی اپنے گھر جائیں، یہ بھی قبر میں جلدی سے جائے. یہ دنیا کا رواج ہے، کوئی کسی کے لیے 1 گھنٹہ رو لے گا، 2 گھنٹہ رو لے گا، کوئی کتنا رو سکتا ہے. تھک جاتے ہیں، جلدی سے جنازہ نکلا، شور شرابے کے ساتھ جنازہ نکل رہا ہے. اب وہ قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، اوپر سے تختے لگا دیے گئے، اوپر سے مٹی رکھ دی گئی. میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس
یہی موقع ہے کہ مردہ بولتا ہے، او مجھے دفن کر کے جانے والوں، میرے دوستوں کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری تھی، ایک قبر کی پہلی رات میں تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ کوئی دوست نہ رکا، کوئی ساتھ میں بیٹھ کے جب ساتھ میں بیٹھنے والا، رات گزارنے والا، رات میں مٹر گش کرنے والا، رات میں آوارہ گردی کرنے والا، کوئی دوست رکا تک نہیں، کوئی نہیں رکا۔ میرے بچوں، ابا مردہ کہتا ہے میرے بچوں تم رک جاؤ، میرے رشتہ داروں تم رک جاؤ، یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن اس کے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی اور اس کے اوپر بھی تختے لگائے جائیں گے، اور پھر یہ بھی اللہ اپنا کرم کرے۔ میرے حضور فرماتے ہیں مردہ جب کہتا ہے نا، اس کی آواز کوئی سن نہیں پاتا، اگر سن لے تو وہ اس کی زندگی پہ، اپنی زندگیوں پر روئیں گے۔ اگر مردے کی آواز جنگل کے جانور سن لیں تو چڑھنا پھول جائیں گے۔ میرے دوستو ایک سوال بس چھوٹا سا کرنے کے لیے اتنی بڑی بات بیان کی ہے۔ قبر میں جب وہ بچہ گیا ہوگا لڑکا، اور جیسے ہی نبی پاک تشریف لائے ہوں گے، یہ بتاؤ کیا اس نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی ہمت کی ہوگی جس سے وہ تھوڑی دیر پہلے گندی فلم دیکھا؟ کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے۔ اور میرے دوست میں مذاق ہرگز نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا دل ہے، اللہ جانتا ہے۔ وہ جب مسلمان لڑکیاں فلم دیکھنے کے لیے برقع اوڑھ کے جانے لگیں تھیٹر میں، جب تھیٹر کے باہر غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جب مسلمان لڑکی جانے لگیں، اور قوم آج بھی آپس میں پیروں کے لیے لڑ رہی ہے، یہ اس کا پیر، وہ اس کا پیر، یہ اس کی شادی، وہ اس کی شادی، ادھر میرے گھر کی عزت چلی گئی، ادھر میں نے غور ہی نہیں کیا۔ آپ کو کیا خبر کہ کتنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ ہمارا نتیجہ ہے۔ یہ بتاؤ جن کی بچیاں بیٹیاں اتنی جا رہی ہوں، پھر بھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دین نہ سکھانا، پہلے بھی تو سب کچھ تھا، مگر آج اللہ کا شکر ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں کہ میں سید ہوں، مگر یہ وصیت کر چکا ہوں، اور آپ کے سامنے پھر بیان کر رہا ہوں، روز بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں کہ میں سید ہوں، مگر یہ وصیت میری ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے تختے لگانے سے پہلے میرے سینے کے اوپر ایک جوتا ان لڑکیوں میں سے ایک کا رکھ دینا، تاکہ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ جنہوں نے یہ بیان دیا ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے برقع اوڑھتے ہیں، یہ فلسطینی لڑکیاں ہیں، پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ کیوں؟ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، رات کو تو برقع اتارا دیا جاتا ہے۔ کہ ہم اس وجہ سے نہیں اتارتے کہ جب بم گرتے ہیں تو گھروں سے ملبے نکلتے ہیں، اور ملبوں میں سے لاشیں نکلتی ہیں، اور لاشیں نکلتی ہیں تو یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اپنے مصطفیٰ سے، اپنے پیغمبر سے جب ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں، اے آمنہ کے لال، ہمارے بچے بھوک سے مر گئے، انہیں بھوک نے آ لیا، ہمارے جوانوں کو انہیں کفن نہ ملا، مگر ہم نے آپ کے دین کا دامن نہ چھوڑا، اپنے دین کا دامن نہ چھوڑا۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، ایک بھی ریکارڈ لا کے دکھاؤ کہ کوئی فلسطینی لڑکی نے اپنا دین چھوڑ کے کسی یہودی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو۔ ایک بھی لڑکی کا پروگرام لاؤ، مر گئے مٹ گئے، ہماری کیا زندگیاں ہیں۔ ہم تو اپنی بیٹیوں کو ہم نے سکھایا ہی نہیں کون ہے سیدہ فاطمہ، ہم نے بتایا ہی نہیں کون ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، ہم نے بتایا ہی نہیں کون ہے صدیقۃ الکبریٰ، کون ہے سیدہ صدیقہ، کون ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ہم بتاتے کہ نبی پاک اپنی بیٹی سے کیسے پیار کرتے تھے، کہ دنیا کے کسی نے، باپ نے ایسا پیار نہیں کیا۔ جب بیٹی آتی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹی کا ہاتھ چومتے ہیں، کبھی سونگتے ہیں، آپ نے پیشانی سونگ رہے ہیں، پوچھ رہی اپنی ابا جان عرض کرتی ہیں ابا آپ مجھے سونگتے کیوں ہیں؟ میری بیٹی تیرے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آج تم اپنی بیٹیوں کو وقت نہیں دیتے، اپنی بہنوں کو وقت نہیں دیتے، اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے، تم نے جہیزوں کے چکر میں اس امت کو برباد کر دیا۔ تمہاری یہ شادیاں اس امت کو برباد نہ کر دیں، یہ تمہارے
دنیا کے رسومات، یہ تمہارے جہیز کی بیہودہ رسمیں، یہ ہمارا دین کو برباد کر رہی ہیں. نکال کے پھینکو یہ رسمیں. حضور کا میلاد مناؤ بعد میں، پہلے حضور کی بات مانو، چونکہ نبی تب خوش ہوں گے جب گھر والے نبی کی بات مانیں گے. نبی نے فرمایا نکاح آسان کرو تاکہ زنا مہنگا ہو جائے، نکاح اتنا سستا کر دو. مگر تم نے نکاحوں کو آج اتنا مہنگا کر دیا. میرے دوست، میرے بھائی، یاد رکھنا، کل تو بھی ہوگا، کل میں بھی ہوں گا، قیامت کا دن ہوگا، سب ہوں گے، سب سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. بول ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس بات کا جواب دے کہ اگر حسین نے تجھ سے قیامت میں پوچھ لیا، او میرے نانا کی امتی، میں نے تو اپنا گھر بار لٹا کے دین بچایا تھا، تو اپنی بیٹی نہیں بچا پایا، تو اپنی بہن نہیں بچا پایا، تو اپنی بیوی کو دین نہ سکھا پایا، تو کیا حسین کو جواب دو گے؟ بولو کیا جواب دو گے؟ یہ نعرے سے اللہ خوش نہیں ہوگا جب تک تم قرآن پہ عمل نہیں کرو گے، جب تک حدیث پہ عمل نہیں کرو گے. میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، زندگی کو بدلو. یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ آج غیر مسلم تمہارے فوٹو ڈالتے ہیں، تمہارے ویڈیو ڈالتے ہیں، اور میں کہتا ہوں تم بھی نہ ڈالا کرو کہ مسلمان لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی. دل بڑا پریشان ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، کچھ لوگوں کو رات کو تکلیف ہوتی ہے ان کو. مگر میں کہتا ہوں یہ مسلمان صحیح معنوں میں نہ تھی جو چلی گئی، کیونکہ مسلمان کیسے چلی جائے گی؟ مجھے دیکھو، مسلمان ہوتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، وہ کیسے چلی جائے گی؟ یہ تو کسی بے غیرت باپ کی بیٹی گئی تھی، یہ تو کسی بے شرم باپ کی بیٹی گئی تھی. ورنہ اقبال کہتا ہے ایک عورت ہے یورپ کی، پہلی مرتبہ وہ آئی ہے ترکی کے اس نے لائبریری سے ایک کتاب لکھی، اس میں حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، اس میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے. اس کے دل کو اتنا اچھا لگا، خود ہی مسلمان ہو گئی. اس کے پورے علاقے میں کوئی مسلمان عورت نہیں تھی، اس نے معلوم ہے اکیلے اپنا نام رکھا طاہرہ، یعنی پاک، اور وہ پاک ہو بھی گئی. اس نے طاہرہ نام رکھا، پھر اپنی خالہ زاد بہن کو، پھر اپنی پھوپھی زاد بہن کو، اس نے ایک سال کے اندر 700 عورتوں کو کلمہ پڑھا دیا. اب جن کے مسلمان مائیں مسلمان ہو جائیں، اب ان کے بچوں کو مسلمان ہونے سے کون روکے گا؟ مگر انگریزوں کو پتہ چل گیا، سانپ اور بچھو کنویں میں ڈلوائے. اقبال کہتا ہے اسے لٹکا کے کہا بول اسلام چھوڑے گی یا اندر ڈال دیں؟ اندر سانپ اور بچھو ہے. کہا ایک رات کی اجازت چاہتی ہوں. کہا ٹھیک ہے، رات کی اجازت. انگریز خوش ہو گئے، کام ہمارا ہو گیا. عیسائی خوش ہو گئے، وہ پھر سجدے میں گئی، اور پھر اس کے بعد صبح کو جب گئے بولے ڈال دو مجھے. کہا تو نے اسلام چھوڑنے کے لیے رات نہیں مانگی تھی؟ کہا نہیں، میں نے تو اپنے رب سے آخری بار باتیں کرنے کے لیے رات مانگی تھی. میں نے عرض کیا تھا مالک اس خطے میں اسلام کو لے کے آئی ہوں، اگر جب میں نیچے گروں گی سانپ اور بچھو جب مجھے کاٹیں گے ڈسیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو پروردگار میرے مالک کہ میں چیخ پڑوں اور تیرے دین کی کمزوری لوگوں پہ نظر آ جائے. تو میں کمزور ہوں، جو سانپ بچھو کاٹے تو میرے اوپر اپنا کرم کرنا، میں تیری بندی ہوں پروردگار. اور جو وہ کہتی ہے میرے رب سے میں نے بات کر لی، اب تو مجھے ڈال دو. انگریز بولے او طاہرہ اب ایسا کر، تو ہمیں کلمہ پڑھا اور سب کو مسلمان کر. ارے جب طاہرہ کی ہمت کا یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑھیا پیغام حضرت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یا رسول اللہ، یا اللہ. میری بیٹیاں، میں تو اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت علی کہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں میرے گھر میں جب میری بی بی فاطمہ آئی تو فرماتے ہیں مولا علی دلہن بن کے تو میرے گھر میں اجالا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے ہیں مگر میں انہیں دیکھ کے جب رویا تو سنو اس کو کہتے ہیں بڑے باپ کی بیٹی. جو گھر میں جھاڑو نہ لگائے کہے میں بڑی باپ کی بیٹی ہوں، اس کو سنا دے. جو اپنے ساس کی خدمت نہ کرے اور کہے میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، اس کو سنا دے. حضرت علی کہتے ہیں میں جب اندر کمرے میں کیا اور میں نے جب ان کو دیکھا تو میں رونے لگا. اور میں روتے کیوں ہیں؟ جب کوئی لڑکی تو لگ سکتی ہے تو دل میں اس کے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. علم کا سورج فیض کا دریا، علم کا سورج فیض کا دریا.
कौन बना मेहमान काबा? कौन बना मेहमान काबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। मौला अली फरमाते हैं, तो साला किसने मिला था? बस एक मिनट, मौला अली फरमाते हैं, आपके भी तो बच्ची अज़ली फरमाते हैं, मैंने कहा जब कोई दुल्हन बनती है लड़की, उसके दिल में हसरत होती है जो कपड़े नए पहने, क्या पहने बोलो, एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मौला अली फरमाते हैं, आपको देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, आपके ज़बान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें कसरा अहमद लगे हैं, और आप बिल्कुल भी आप गमज़दा नहीं। बड़े बाप की बड़ी बेटी आगे बढ़ी, अजीम बाप की अजीम बेटी, हाथ पकड़ी का हजरत अली का, मेरे सरताज आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने फरमाया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। ये बताओ मुझे, बच्चा रोया तो माँ ने दे दिया मोबाइल, ठीक, क्या दे दिया बोलो, इस पर इंडिया के 50% बच्चों की आंखें कमजोर हो चुकी हैं मोबाइल से। जितना वक्त कैदी घूम लेते हैं 24 घंटे में, उतने बच्चे भी हमारे घरों के खेल नहीं पा रहे हैं इस मोबाइल की वजह से। यही हाल रहा तो अगले 10 साल के बाद हर घर में एक ऐसा बीमार होगा, जैसे ड्रग का लत होती है ऐसे ही मोबाइल की भी लत, इससे कम नहीं बल्कि ज्यादा है। फड़कने लगता है बच्चा अगर मोबाइल ना दो, कि माँ ने उसकी आदत, खाना खाएगा बच्चा मोबाइल देखते देखते, कहता है मोबाइल देखते देखते, नहीं नहीं नहीं, उसको तो पता नहीं है, वो तो छोटा है ना बच्चा, उसको अकल, तुम्हें तो अकल है, तुमने क्यों दिया मोबाइल उसको। एक बात बताऊं, एक बच्चा जो कार्टून देखता था उस पर रिसर्च हुआ, वो कार्टून था गूंगा, सिर्फ इशारों से चलते थे वो कार्टून, उसमें कोई बोलता नहीं था, वो बच्चा बचपन से वही देखता था। अब उसको, वो जयपुर में है, कोई भी जाके इंटरनेट पे देख लो, अब डॉक्टर ये कहते हैं वो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, हालांकि वो गूंगा नहीं है। माँ बाप जो बोलते हैं वही डेटा उसके अंदर आता है। जब स्कूल में बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है तो बहुत ज्यादा मेहनत की जाए तो 3000 अल्फाज सिखाए जा सकते हैं, मगर एक रिसर्च कहता है कि माँ बाप चाहे कितने भी जाहिल हों, अपने बच्चे को 30,000 अल्फाज सिखा दो। हमने क्या किया अपने बच्चे, और फिर जब बच्चे बिगड़े तो हमने फिर कहा, आपको पता है अभी मैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जहां था, तो मैं जब गाड़ी से उतरा तो 4 लड़के मुसलमान थे, फ्री फायर खेल रहे थे, फ्री फायर। मैंने एक लड़के को पहले आवाज दी, नहीं सुना, फिर मैंने सलाम किया, नहीं सुना, फिर मैंने यहाँ हाथ मारा, वल्लाह कह रहा हूँ जोर से मारा ऐसे, फिर भी उसने नहीं सुना, ऐसे देखता रहा। बाद में लोग वो लोग मुझे लेकर के, उसको मेरे पास लेकर के आए, उससे कहा कि जो तकरीर करने आए थे सैयद साहब, वो तेरे पास 5 मिनट खड़े रहे, तुझे आवाज देते रहे, तो बोला मुझे खबर ही नहीं हुई। ये बताओ नौजवानों, तुम्हें ये सब शौक तुमने पाल लिए, ये तुम इंटरनेट पे ये सब क्या यार तकलीफ के काम करते हो, ये क्या तुमने बातें करना शुरू कर दी, ये काम के लिए तुम दुनिया में आए थे। ये बताओ तुमको जिंदगी का कोई पता नहीं, इसका कितना बड़ी ये जिंदगी कितनी बेशकीमत है। 10 करोड़ रुपए देके भी 10 मिनट नहीं दे सकता। जाके देखो जो रखा है ना वेंटिलेटर पे मरने वाला है, उसे 20 अरब रुपए दे दो, तब भी कोई किसी कब्र के पास खड़े होके 1 अरब नहीं खरब बिलियन डॉलर दे दो, फिर भी 10 मिनट नहीं दे सकता किसी मरने वाले को डॉक्टर। मगर आपने अपनी जिंदगी इस मोबाइल के जरिए बर्बाद करना शुरू कर दी। इसको सिर्फ इतना इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है। और ये क्या किया कि तुमने क्या किया भाई, हमने इसराइल का जो है ना वो बाइकाट कर दिया। बाइकाट करना चाहिए, मैं तो खुद ही इसका एग्री हूं भाई। मैं तो ये काला वाला जहर कभी पीता ही नहीं था, मैंने तो बहुत दिनों पहले जब समझ लिया तो छोड़ दिया। ये पेप्सी, ये कोका
कोला, ये थम्स अप, इसमें एक आपने मारा, इसे फोड़ा और डाल दिया, रील बना दिया, हो गया। रील बनाने के बाद आपने कह दिया हो गया बाइकाट। ये अगर उसका है, पेप्सी उसका है, कोका कोला उसका है, थम्स अप उसका है, तो मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर ये उसका है, मैकडोनल्ड उसका है, केएफसी उसका है, कोलगेट उसका है, तो ये फिर इंस्टाग्राम किसका है, फेसबुक किसका है? ये जिसपे तुम अपनी रीलें डाल रहे हो, जिसे स्क्रॉल कर रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, जिसके तुम गुलाम बन गए हो, जिसकी कमाई से फिलिस्तीन के बच्चों को मारा जा रहा है, ये फेसबुक किसका है? ये इंस्टाग्राम किसका है? अगर तुम सही मानों में, तुम्हारी बेटियों में घुस गया ये इंस्टाग्राम, हमारी बहनों में घुस गया ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक ने हमारी बच्चियों को, माज़अल्लाह मेरे और तुम्हारे घरों की बच्चियां ही तो हैं, ठीक है मेरे घर की नहीं, आपके घर की नहीं, मगर है तो किसी मुसलमान के घर की, जो फेसबुक पे नाच रही है, जो अपना जिस्म दिखा के अपनी फॉलोइंग आगे बढ़ा रही है। ये उसी बात की पेशन गोई जो उसने की थी, जो कहा था जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से, हम तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करेंगे, हम तुम्हारी नस्लों को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो हमारी तरफ खड़े हो। आज के जमाने में अगर कोई नौजवान इजराइल का बाइकाट करना चाहता है, तो सही मानों में बाइकाट ये है, वो कसम खाए, वो अपने रब के सामने तौबा करे कि मैंने कितनी ये गंदी वीडियो फिल्में देखी है, आज के बाद नहीं देखूंगा। आज के बाद मेरे मोबाइल में अगर कुछ देखूंगा तो वो कुरान पढ़ूंगा जो मेरे नबी पे नाजिल हुआ है, वो हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। बेश जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। तो बोलिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ अभी। इस बस्ती का नाम क्या है? अच्छा, वो ठीक है, जो कागजों में वो अपनी जगह है, मगर हम तो मोहब्बत वाले हैं, तो आप कहा करो गौसिया बस्ती कह दो, रजा नगर कह दो, गौसिया बस्ती कह दो, कुछ अच्छी बात को। ये जो कह रहे हैं वो मैंने आपको, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये बताओ आप, एक इधर देखो मित्र से, अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज हो तो क्या वो जन्नत में जाएगा? कहाँ जाएगा? माँ बाप एक सहाबी हैं, कौन है? वो कलमा पढ़ना चाह रहे हैं मगर पढ़ नहीं पा रहे हैं मौत से। इसको जरा तफसील से समझेंगे आज, हम थोड़ा सा हल्का हल्का इसको तशरीह करने की कोशिश करेंगे, ठीक? हुजूर आए हैं, हुजूर मुख्तार कुल है हमारा, मगर सरकार ने उसको कलमा पढ़ाना चाहा, मगर मशीयत ये है, अल्लाह दिखाना चाहता है कि वो कलमा पढ़, यानी हुजूर कलमा पढ़ा रहे हैं। कान खोल के सुन रहे हो? कौन कलमा पढ़ा रहा है? वो पढ़। हुजूर हकीम वही होता है जो मरद पहचान ले, पर मैं माँ को बुलाओ, माँ आ गई। क्या नाराज हो इससे? इसका दम नहीं निकल रहा है। सहाबी की पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकते हम लोग। कोई गौस कुतब अब्दाल सहाबी की बराबरी, हुजूर के साथ अलकमा नाम है उन सहाबी रसूल का, रूह अटकी भी है। सरकार ने फरमाया नाराज हो? जी हुजूर नाराज हो। बात खत्म हो जानी चाहिए थी। हुजूर फरमाते माफ कर दो, नहीं। फरमाए क्यों नाराज? भाई बात क्या हुई है? बात सुनना, ये बात नहीं पता होगी क्यों नाराज किया, बात सुन लो, ताकि कोई बीवी का गुलाम हो तो उसके कानों की रुई निकाल ले। वो जो बीवी के सामने अपनी मां की बेइज्जती करता हो, कान खोल के सुन लो। फरमाया तेरे बेटे ने तुझे मारा था कि नहीं? गालियां दी थी? नहीं। क्यों नाराज है? धक्का दिया था? जी तू नहीं। फिर क्यों नाराज है? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। आज मां जिंदा है, उससे जबान लगा, हमसे पूछो, हमारी मां नहीं।
نہ باپ ہے نہ ماں۔ ایک ہوتا ہے جب بھی تھی، ایک ہوتی آپ کی تھی بتانا۔ جب تک ماں ہماری تھی ہماری زندگی بہت خوبصورت ہے، ایک مقصد تھا، گھر میں جاتے تھے بہت رونق لگتی، اب ماں نہیں ہے تو گھر پہ رونق ہے، زندگی بے مقصد کی نظر آنے لگی۔ جب وہ دعائیں دے کے رخصت کرتی تھی تو بڑی برکتیں ہوتی تھی، اور جب اس کی برکتیں آج جب تمہارا باپ مر جائے گا تو رو گے اس کے لیے، کب مرو گے؟ جب باپ دنیا سے چلا جائے گا۔ سنو، باپ کو اس دن نہیں مرتا جس دن وہ اسے موت آتی ہے، اس دن مرتا ہے جب بیٹا اس کے بدتمیزی کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ سوچنے لگتا ہے یار جوانی قربان کر دی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھا نہ شام دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، سب کچھ لگا دیا، اور آج یہ کیا بات کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں باپ ہوں، میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا، میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا، مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے صلہ یہ کیا ہے، انعام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا ہے۔ کبھی سنو مجھ سے لاڈ لو تم میرا فسانہ، میری کہانی کبھی تو پوچھو کہاں گئی ہے وہ میری رنگوں بھری جوانی۔ تو یاد رکھنا تمہارے بچپن پہ وار دی ہے، تمہیں میں پہلے جوان کر دوں، یہ کرتے کرتے گزار دی ہے، گزر گئی ہے تو سوچتا ہوں گزر رہی ہے یہ شام کیا ہے، بتاؤ میرا مقام کیا ہے۔ باپ تو وہ ہے، بابا فرید الدین فرماتے ہیں اپنے باپ کا طلبہ بغیر کسی کپڑے کے چومنا، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ باپ کا طلبہ کیا کرنا؟ بغیر کپڑے کے کیا کرنا؟ چومنا۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اب جس کا باپ ہوگا وہ تو چومے گا، جس کی قبر ہوگی کیا کرے گا؟ وہ پہچانے جائے گا اور جا کر کے اس کی مٹی کو چوم لے گا اور کہے گا میرے مالک میرا باپ تو نہیں ہے، اس کے پاؤں کے نزدیک بیٹھا ہوں۔ میں اپنی بات بتاؤں، مجھے جب کوئی بہت ایمرجنسی میں کوئی حاجت ہوتی ہے، اللہ سے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے، تو میں کہیں نہیں جاتا، کسی مزار پہ نہیں جاتا، اپنے باپ کے مزار پہ جاتا ہوں، اپنی ماں کے مزار پہ جاتا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہاں بیٹھ کے جب بھی کوئی دعا مانگتا ہوں، میں اپنے گھر نہیں پہنچ پاتا، کبھی کبھی تو اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے ماں کی اور باپ کی قبروں میں وہ برکتیں دیکھی ہیں۔ ماں مولا علی سے پوچھا کیا ماں انتقال کے بعد بھی دعا دیتی ہے؟ تو فرمایا ہاں، اگر ندی سوکھ بھی جائے نا تو اس میں نمی باقی رہتی ہے، نمی باقی رہتی ہے۔ ماں چلی گئی تو میں نے بوڑھے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے ماں کے غم میں، بوڑھے بوڑھوں کو، تم تو ابھی جوان ہو، کسی کی نہیں ماننا، کوئی بیوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب سے بڑی ماں ہے، ماں سے بڑا کوئی نہیں، باپ سے بڑا ایک پیر روٹ جائے دوسرا پیر مل جائے گا، پیسے اگر اچھے ہوئے تو بڑے بڑے پیر تمہارے گھر آ جائیں گے، مالدار ہوئے تھوڑے بہت پیسے آ گئے۔ اور سنو میرے نبی فرماتے ہیں ماں کی دعا ایسے لگتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں لگتی ہیں۔ حضور نے فرمایا آگ لگاؤ، آگ اس کو جلاؤں گا آگ میں جیتے جی۔ حضور کیوں؟ کہ تیرے بچے کو جلنا ہی تو ہے، تو یہیں سے شروعات۔ یا رسول اللہ میرے آقا نا میرا لال ہے، ٹھیک ہے میں اس سے ناراض ہوں، مگر میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے۔ حضور ہے سب، میں اپنے بیٹے کو دیکھو، ابھی دھیان سے سننا، مجھے دیکھتے رہنا، میں اپنے بیٹے کو حدیث کی شائستگی کو سمجھو، میں اپنے بیٹے کو حضور ماں 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 معافی کا پورے لفظ نہیں نکلے، بس اتنا نکلا ہے ماں، ادھر وہ کہہ رہی ہے معاف، ادھر وہ پڑھ رہا ہے لا الہ، یعنی ادھر ماں راضی ادھر اللہ راضی۔ اور یہ میں صرف ان بہوؤں کے خلاف تقریر نہیں کر رہا ہوں، کبھی سمجھ رہی ہو کہ ہمارے خلاف تقریر، میں تمہارے مستقبل کے لیے تقریر کر رہا ہوں۔ اگر تم آج اپنی ساسوں کا حق ادا کرو گی تو تمہاری بہویں تمہارا بھی حق ادا کریں گی، ورنہ جیسی کرنی
جیسی کرنی. بس میرے بھائی آخری بات, بہت لمبی تقریر مجھے کرنی نہیں ہے اور میرا وقت ہو گیا 1 گھنٹہ اور مجھے تقریباً 15 منٹ ہو گئے, 5 منٹ اور بس. دل آپ کو محسوس تو نہیں ہوا